یہاں پر موجود اور پوری دنیا میں عمران خان کے چاہنے والوں سب کو السلام علیکم. نعرے بھی لگائیں گے لیکن بات غور سے سننی ہے. آج کچھ بہت واضح پیغام ہے. سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کے چاروں صوبے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنی پختونخوا کی عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آپ کو آج یہ پیغام دیتا ہوں کہ الحمدللہ پختونخوا کی عوام نے طاقت کے زور پہ اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا. آپ سب کو دعوت ہے، آپ سب کو دعوت ہے پختونخوا کی عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور عمران خان کے ورکر اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے. آپ پختونخوا ہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے اور آپ ہماری وہاں پہ گریپ ہے. کسی کا بات بھی پختونخوا میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. عمران خان نے ہمیشہ قوم کی بات کی ہے. عمران خان نے ہمیشہ مسلمانوں کی بات کی ہے. عمران خان نے ہمیشہ اسلام کا وہ چہرہ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے، عمران خان نے دنیا میں سفیر بن کے ثابت کیا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لیڈر نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی اور دنیا کو منوایا اور آج عالمی دن منایا جاتا ہے. یہی عمران خان کا قصور تھا کیونکہ یہ بے غیرت، یہ غلام امریکہ کے غلام ہیں، قادیانیوں کے غلام ہیں. ہم واضح پیغام دے رہے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں آج کہ ہمیں قرآن میں حکم ہے امر بالمعروف، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا. ہم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان حق کی بات کر رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جابر حکمران کے خلاف اگر آواز نہ اٹھاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہو. اور یہ بھی حکم ہے کہ جابر حکمران کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے. ہم یہ جہاد کریں گے. سن لو سارے، آج تو ہم آواز اٹھا کے جہاد کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ ظلم بند نہ ہوا، اگر ہمیں لگے کہ ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے تو خدا کی قسم اب ہم جانی جہاد کریں گے. بتاؤ کرو گے؟ کرو گے؟ لڑو گے؟ حق کے لیے لڑو گے؟ اپنی عزت کے لیے لڑو گے؟ ظلم کے خلاف لڑو گے؟ جہاد کرو گے؟ انشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا ہزاروں ارب روپیہ لوٹنے کے بعد این آر او کون دے رہا ہے؟ این آر او دینے والوں، تم بھی اس کرپشن میں ساتھ شریک ہو، تم بھی کرپشن کا حصہ ہو. ہزاروں ارب لوٹے جاتے ہیں، اس کے بعد این آر او دیا جاتا ہے. اور این آر او دینے والے کون ہیں؟ این آر او دینے والوں، تم ہار چکے ہو. عمران خان جیل میں بیٹھ کے جیت چکا ہے. تم ذلیل ہو رہے ہو، اس کو جیل میں عزت مل رہی ہے. سپریم کورٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اور این آر او دیا، ہمیں بتایا جائے کہ اس این آر او سے
میری 25 کروڑ عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ میرا ہزاروں ارب روپیہ لوٹا ہوا تم نے معاف کر دیا، تمہیں جواب دینا پڑے گا، ورنہ تمہارے اوپر سوالیہ نشان ہوگا۔ اس سے پہلے آئین ٹوٹا اور تم لوگوں نے آئین کی پاسداری نہیں کی، پھر اس ملک میں بار بار قانون ٹوٹ رہا ہے، تم قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہو۔ سن لو، تمام اداروں والے سن لو، تمام محکموں والے سن لو، تمام افسران سن لو، تم لوگوں نے حلف اٹھایا ہے، حلف، اگر تم اس حلف کی پاسداری نہیں کرو گے تو خدا کی قسم اس دنیا میں ہمیں حساب دو گے۔ تم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ہم کوئی جانور نہیں ہیں، سیاست تو کر ہی تم رہے ہو، سیاست تو کر ہی تم رہے ہو، کسی اور کو تو چھوڑ نہیں رہے ہو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ افسوس ہمارا کچھ بکاؤ میڈیا اور صحافی بکاؤ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈی جی ایس فیاض صاحب آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ سے سوال نہیں کرتے کیونکہ اپنا قلم وہ بیچ چکے ہیں۔ میرے پاکستانیوں پہچانو ان لوگوں کو، پہچانو ان صحافیوں کو جو قلم بیچ رہے ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ظلم ہوا، انہوں نے ایک بات نہیں کی۔ اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایک بات نہیں کر رہے۔ فلسطین میں اسرائیل ظلم کر رہے ہیں، یہ ایک بات نہیں کر رہے۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، ہم بیٹھے صرف قراردادیں پاس کر رہے ہیں۔ ان صحافیوں کو پہچانو، یہ پیسے لے کر ان لوگوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے، پہچانو ان کو۔ اور سن لو یہ سارے، تم جو ہمارے خلاف کمپین چلاتے ہو، تمہارا خیال ہے ہمیں بلیک میل کرو گے، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری صحافت پہ، ایسی صحافت پہ لعنت بھیجتا ہوں میں۔ صحافی وہ ہے جو ارشد شریف تھا، جان چلی گئی، نظریہ نہیں بیچا، وہ تھا صحافی۔ صحافی عمران ریاض ہے، جبر برداشت کیا لیکن نظریہ نہیں چھوڑا، یہ ہے صحافی۔ یہ کچھ بکاؤ ٹٹو اور یہ کچھ دوسری جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ جو صحافت کر رہی ہے، میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے، میں نے نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تمہارا ہاتھ آزاد ہے، جو کہنا ہے کہو، میں تمہیں کنفرنٹ کروں گا، یہ قوم میرا ساتھ دے گی۔ ان کی نشاندہی کرو، نشاندہی کر کے ان لوگوں کو ننگا کر کے پوری دنیا کو بتاؤ کہ صحافی نہیں، لفافی ہے، لفافی۔ اب ڈی جے بڑھ کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے آج، ڈی جے بڑھ کا سافٹ ویئر تو اپڈیٹ نہیں ہو گیا۔ ڈی جے بٹ آزاد ہو جا، یہ قوم آزاد ہے۔ عمران خان تمہیں مبارک ہو، تمہاری خواہش تھی کہ میری قوم میں کا بت توڑ دے۔ آج گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا ایک قوم بن چکی ہے، میں کے بت توڑ دیے ہیں۔ عمران خان مبارک ہو، تمہارا خواب تھا کہ میری قوم خوف کا بت توڑ دے، یہ دیکھو تمہاری قوم نے خوف کا بت توڑ دیا ہے۔ اور بغیرتوں سن لو، یہ جو بغیرت این او سی دے کر کنٹینروں سے راستے روکے ہیں، پسینہ تو نکل آیا، پسینہ تو نکل آیا، راستہ نہیں ملا، لوگ روڈوں پہ رہ گئے۔ خدا کی قسم خون بھی بہائیں گے لیکن تمہیں انشاءاللہ تمہارے انجام تک پہنچا کے دم لیں گے۔ لوٹا ہوا مال واپس لیں گے، ہم اس این آر او کو نہیں مانتے،
ہمارے لوٹے ہوئے ہزاروں ارب ہمارے ان نوجوانوں کا مستقبل ہے، ہماری بچیوں کا مستقبل ہے۔ تو نوجوانوں سن لو، نوجوانوں غور سے میری بات سنو، طلباء بھی سنو، نوجوان بھی سنو۔ پاکستان کی مائیں، پاکستان کی بہنیں، پاکستان کی بیٹیاں تم سے امید لگا کے بیٹھی ہیں۔ تم نے کردار ادا کرنا ہے، تم نے لیڈ کرنا ہے، تم نے وہ نظام بنانا ہے جس کے اندر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت ہو، ہمارے نوجوانوں کا روزگار ہو، پاکستان کا وقار ہو، اور چوروں ڈاکوں کے خلاف آواز اٹھا کے ان کا وہ حال کرنا ہے کہ ان کو پاکستان میں جگہ نہ ملے۔ بتاؤ کرو گے؟ تحریک چلاؤ گے؟ ڈرو گے تو نہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کا مستقبل اس ملک کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ملک کا مستقبل بہتر ہوگا تو آپ کا مستقبل ہی بہتر ہوگا۔ ہم چند خاندانوں کو اپنی 25 کروڑ نوجوان بچے اور بچیوں کا مستقبل تباہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب سب کو پتہ چل گیا نا، پتہ چل گیا نا کہ جب زور دکھاتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں۔ جب زور دکھایا تو وہ عالم سوادی جس کو خان سے ملنے نہیں دے رہے تھے، صبح 7 بجے لے کے گیٹ کھول دیے کہ اللہ کا واسطہ ہے عمران خان، اللہ کا واسطہ ہے عوام کو روک لے، یہ تمہاری اوقات ہے۔ عمران خان مبارک ہو، تم جیت گئے، تم جیت گئے، تم جیت گئے۔ یہ سارے بغیرت ہار گئے، یہ سارے بغیرت ہار گئے، یہ سارے بغیرت ہار گئے۔ تمہیں اللہ جیل میں عزت دے رہا ہے، ان کو اللہ طاقت کے ساتھ بھی ذلیل کر رہا ہے۔ یہ اور ذلیل ہوں گے، یہ اور رسوا ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو میں ذرا میں نے اپنی وہ عزت، وہ پگڑی جس کو ہم کفن کہتے ہیں، میرے قبیلے کی، میری قوم کی، میرے صوبے کی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ قسم اٹھاؤ کہ ہم سب نے اپنے لیڈر عمران خان کے لیے مرنا بھی ہے، لڑنا بھی ہے، آخری حد تک لڑنا ہے۔ اور سارے وعدہ کرو، سارے وعدہ کرو کہ آپ سب اب سے آج کی عشاء کے بعد سارے نماز پڑھو گے اور نماز میں دعا کرو گے عمران خان کے لیے، پاکستان کے لیے، ان فرعونوں کو ذلیل ہوتا دیکھنے کے لیے دعا کرو گے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم نے سر پہ کفن باندھ دیے اور اللہ کی مدد آن پہنچی تو عمران خان بھی رہا ہوگا۔ ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ سن لو، انشاءاللہ پوری قوم موسیٰ بن کے تم فرعون کا مقابلہ کرے گی۔ گٹول باندھ گرانا پتا گٹول باندھ گرانا پتا عمران خان پتا عمران خان پتا عمران خان پتا اب
ہم سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے آخری ملاقات میں بتا دیا کہ اس کے بعد میں نے کہا خان صاحب آپ نے کچھ نہیں کہنا، ہم نے کرنا ہے، ہم نے بڑھنا ہے، تاکہ اگر کوئی بات آئے تو ہمارے پہ آئے، آپ پہ نہ آئے۔ اور یہ بھی سن لو، آج میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف کہہ رہا تھا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ خواجہ آصف تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا، اور جن کو تو باپ سمجھتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کہتا ہے جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد رابطے رکھے، اور جنرل فیض حمید ہمیں جہیز میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، تمہارا بابا تھا، تمہارا جنرل تھا۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ ڈی جی پی ہم نے بنایا، جنرل ہم نے بنایا، ڈی جی آئی ہم نے بنایا۔ اب غلط کرے ہمارے کھاتے میں، اچھا کرے تمہارے کھاتے میں۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو، اپنے ادارے کی اصلاح کرو۔ میں ایک فوجی کا بیٹا اور ایک فوجی کا بھائی ہوں، خدا کی قسم میرے دل میں وہ درد ہے، میرا وہ غازی باپ جب میں ان کے اوچھے گندے بچوں کی وجہ سے مفروض تھا، تو جب وہ فوت ہوا تو مجھے واپس آ کے پتا چلا کہ 9 مہینے وہ علاج کے لیے نہیں گیا۔ بے غیرتو، تم میرے باپ کے قاتل ہو، میں تم سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ نہیں لوں گا، لیکن قسم ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں کی، جو میرے وقت شہید ہوئے، جو میرے پارٹی کے لیڈر کا ظلم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگر تم نے بھی خدمت درست نہ کی اور تم نے اصلاح نہ کی، تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ آج بھی میرے گھر میں میرے باپ اور میرے بھائی کی فوج کی وردیاں کھڑی ہیں، میں فوج کی وردی سے نہیں ڈرتا، میرے گھر میں وردیاں ہیں، میرے باپ نے جگہ لڑی ہے، میرے بھائی نے جگہ لڑی ہے، اس فوج کے لیے قربانی دی ہے۔ اگر تم نے فوج کو ٹھیک نہ کیا تو ہم فوج کو بھی ہم ٹھیک کریں گے۔ یہ ہماری فوج ہے، اس میں ہمارے بھائی ہیں، بارڈر پہ لڑنے والا ہر فوجی ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ کچھ پالیسیوں کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے بدنام ہو رہا ہے۔ ہم ان کو بدنام نہیں ہونے دیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے۔ اب تیار رہو، اگلا جلسہ این او سی ہو یا نہ ہو، اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا۔ مریم میں آ رہا ہوں، اگر مینار پاکستان میں اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پٹھانوں کا اصول ہے، ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں، بارات بھی لے کے آتے ہیں۔ پنگا مت لینا، مینڈیٹ چھوڑو، پنگا مت لینا۔ خدا کی قسم پنگا لیا تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں بنگلہ دیش بھول جائے گا، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تمہیں۔ اب سب تیار ہو؟ جلسے کا اعلان جب ہوگا نکلو گے، آگے بڑھو گے۔ اور ایک ڈیڈ لائن بھی دے رہا ہوں، عمران خان کے وکلاء نے بتایا کہ عمران خان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستانیوں سن لو، 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو بھی خود رہا کریں گے۔ تیار ہو؟ حق کے لیے تیار ہو؟ میں آپ کو لیڈ کروں گا، میں آپ کو لیڈ کروں گا، پہلی گولی میں کھاؤں گا، آگے میں ہوں گا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر اب ہم پیچھے ہٹے تو نہ دوبارہ ایسا موقع ملے گا، نہ دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا، نہ دوبارہ ایسی قوم ملے گی، نہ دوبارہ ایسا جذبہ ملے گا۔ انشاءاللہ عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا۔
اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنا، پھر میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے گھسیٹوں گا ان سب کو۔ پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے، اب وہ حکومت اپنی گرپ میں ہے۔ گرپ سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ ایسے مٹھی میں انڈر دا تھم۔ اب پشتو سے وہی پشتنا پہ دارا ہوگا نا، اب پشتو سے وہی وہ ہم دا چہرے ٹگا دے چہرے وزی کافی سر مذاکار کرو، جان برابر کو تیل میل والا گاؤ مجھ باتیں مڈیرے ڈنڈے ہوا لے میرا زمونہ موکرل تو مجھ والا سو سنار کی ایک لوہار کی برداشت بھائی نہ کے بیا۔ اب میں 9 مئی پہ ایک بات کرتا ہوں آخر میں، 9 مئی پہ یہ جو 9 مئی ہے اور 9 مئی کے اوپر کہتے ہیں کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا، آج بھی ہمارے ورکر اس میں اندر ہیں، سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ نہیں سنا رہا۔ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، یہ بڑے غور سے سنو، میں گرفتار ہوا تھا 9 مئی سے پہلے۔ مجھ سے جو بیان دلانے کے لیے مجھے ٹارچر کیا گیا، انشاءاللہ اگلے جلسے میں پنجاب میں بتاؤں گا آپ کو کہ 9 مئی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے۔ یہ 9 مئی مجھے پتا ہے کب ہے، 9 مئی سے پہلے تمہارے اندر ایک نفرت تھی، میں اس نفرت کا گواہ ہوں۔ ایک ایک بات بتاؤں گا، ایک ایک بیان جو مجھ سے دلانے کے لیے تم نے ٹارچر کیا، وہ ایک ایک لفظ بتاؤں گا، تمہیں میں ننگا کروں گا، ننگا اس قوم کے سامنے۔ میرا ساتھ دو گے؟ عمران خان کے لیے ساتھ دو گے؟ کھڑے ہو گے؟ نکلو گے؟ لڑو گے؟ مرو گے؟ اور جو تمہیں مارے اس کو مارو گے بھی صحیح اس کے بعد۔ اب جو ہمیں مارے گا ہم اس کو ماریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب نہ ہم غلام ہیں، تم آئین کو نہیں مانتے تو پھر ایسا آئین جو تم نہیں مانتے، ایسا آئین بھی ہم بھی نہیں مانتے۔ آ جاؤ، دمادم مست کلندر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلا دمادم مست کلندر لندن میں ڈھولوں کے ساتھ، باجوں کے ساتھ، باراتیوں کے ساتھ، اور جو سامنے آیا تو انگریزی میں کہتے ہیں he will face the music، اس کو پھر ہم ڈھول کی تھاپ پہ مزہ چکھائیں گے۔ اب آپ تیار رہو، آپ کو کال آئے گی، اس کال پہ آپ نے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ حقیقی آزادی لینی ہے، خون پسینہ بہانا ہے، تن من دھن کی بازی لگانی ہے۔ لگاؤ نعرہ، کھڑا ہوا ہر شخص عمران خان کو آواز جانی چاہیے۔ ثوابی دور تھا، یہ قریب ہے، آواز جا سکتی ہے اگر نعرے میں جذبہ ہو، عمران خان کو آواز جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، سب کا جگری سب کا یار، سب کا جگری سب کا یار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، آپ سب زندہ باد۔ انشاءاللہ اگلا دمادم مست کلندر پنجاب میں ہوگا انشاءاللہ۔ سیاست کا شان